مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول تھے. اندازہ لگایا آپ. ایک بات چھوٹی سی ہے، بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ آج کچھ اور بھی عرض کرنا ہے. آپ نے جو کلام لکھا ہے اس سے بھی آپ کی فصاحت و بلاغت کو سامنے لانا ہے. امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق رسول تھے. شاید آپ کو ایسا آل رسول کی عزت کرنے والا عالم نظر نہ آئے. سید زادوں کی عزت کرنے والا عالم، گھر والے کہتے ہیں آپ کے گھر والے. اگر کوئی کام آپ کوئی بات نہ مانتے تو ہمارے پاس منوانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا تھا. ساری دنیا کھڑی ہو جاتی، آپ نہ مانتے، جو جائز بات ہوتی، کسی وجہ سے نہ مانتے، آپ کی مرضی ہے. مثلا آپ کی سیرت میں لکھا ہے ایک دفعہ کسی وجہ سے آپ نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا، صرف ناشتہ فرماتے تھے، کھانا ترک کر دیا. گھر والوں نے جتنا زور لگتا تھا لگا لیا، 2 ماہ گزر گیا، فرمایا نہیں کھانا. طبیعت مبارک کچھ ایسی تھی، جو کہہ دیا اس کو کہہ دیا، بس ناشتہ ہی کرتے ہیں. اب گھر والوں نے کہا پھر وہی حربہ کریں جو ہر وقت کرنا پڑتا ہے. وہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ کسی سید کو لے آتے اور اس کو کہتے آپ ان کو کہیں کہ یہ کریں، تو اعلیٰ حضرت سر بھی جھکاتے اور فرماتے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت پاک کا یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا. سید صاحب کو جا کے کہا کہ ایسا مگر، کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کھانا تیار کرو، جلدی کرو. کھانا تیار ہو گیا، لے کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. حضور سننے میں آپ کھانا نہیں کھا رہے. فرمایا نہیں فقیر کھانا کھا رہا. انہوں نے کہا حضور جیسے پہلے کھاتے تھے، اب تو صرف آپ ناشتے پہ ہیں نا، یہ جھوٹ نہیں تھا، ناشتہ تو کرتے ہی تھے، آپ ویسے نہیں کھانا کھا رہے. فرمایا ہاں کوئی وجہ ہے. انہوں نے کہا چلو یہ لو، یہ کھانا کھاؤ، یہ ایک سید زادی نے بنایا ہے، اور اگر آپ نے نہ کھایا اس شرط کے ساتھ کہ ساری زندگی گھر سے معمول کے مطابق کھانا کھانا پڑے گا، تو میں قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کہہ دوں گا اپنے نانا جان کو یہ کیسا آپ کا عاشق تھا جس نے آپ کی اطرت کی بات کوئی نہیں مانا تھا. اعلیٰ حضرت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہا یار اسی ہستی کے لیے تو ساری زندگی وقف ہے، اور تو کیسی باتیں کرتے ہیں، لا کھانا میں ابھی کھا کے تجھے دکھا دیتا ہوں. ساری زندگی پھر کھانے کا مسئلہ کہیں بھی بنا. کوئی کام بھی گھر والے کہتے ہیں نہ، جب ہمیں محسوس ہوتا یا نہیں ہوتا، کسی سید زادے کو لاتے تھے اور وہ کہتا حضور یہ کرنا، آپ فوراً اس کو فرما دیا کرتے تھے. تو یہ بھی عشق رسول کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. عشق رسول کی بہت بڑی، جیسے وہ بلال حبشی، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں بلال حبشی کی اذان لوٹ رہی تھی. وہ چلے گئے تھے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ملک شام چلے گئے. سرکار نے ان کو خواب میں دیدار کرا. بلال یہ کیسی بات ہے، ہم تو چلو رب کی بارگاہ میں چلے گئے، تم نے ہمارا شہر ہی چھوڑ دیا، تم نے ہمارا. بلال نے اسی وقت ہی خواب سے بیدار ہوتے ہی سفر باندھا، مدینے پہنچے. مدینے میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، مؤذن رسول تشریف لایا ہے. مؤذن رسول تشریف. اب صحابہ کرام نے عرض کی حضور اذان سنا دیں. کہا جی میرے بس کی بات ہے، میرے بس کی. اب جب کسی کی نہ مانی تو انہوں نے کہا اس کا حل ایک ہی ہے، کیونکہ عاشق رسول ہے نا بلال، تو مصطفیٰ کریم کی اطرت کے لئے ان کو انکار نہیں ہو سکے گا. امام حسن حسین کو لے آئے، انہوں نے کہا بلال جلدی سے اذان پڑھو. بلال نے کہا نوکر اذان پڑھ دیتا ہوں، پھر جو پڑھی اس کو رہنے دیں. تو کیا تھا اعلیٰ حضرت میں؟ وہی عشق رسول جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام میں اور ایسے نفوس قدسیہ میں کہ جن کو سرکار فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سماعت کی ہے. بلال تیرے قدموں کی آہٹ، وہ عشق رسول بھرا ہوا تھا جو کہیں سے نہ مانی جاتی، آل رسول کے لے آتے فوراً مان لیا کرتے.